بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب نماز میں یوتھ کا بول رہا، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، میں بزرگوں کو نہیں بول رہا، میں نوگاوے کے لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ if you really want to change your life, if you really want to change your destiny، تقدیر بدلنا چاہتے، تم نوگاوے میں ایسا گرو کرنا چاہتے تو حسین کی آخری وصیت پہ عمل کر لو۔ میرے مولا حسین کی آخری وصیت یہی تھی۔ عاشورے کا دن گھر کے مسجد پہ بھی نہیں آیا، گھر کے لٹنے کے بعد میرا مولا حسین جب سب سیدانیوں کو خدا حافظ بول کے آہستہ آہستہ خیمے کے دروازے پہ آ رہا، ایک طرف میری شہزادی زینب ہے، ایک طرف میری شہزادی ام کلثوم ہے، دونوں بہنیں بھائی کو روتے ہوئے لے کے آ رہی، میری طرف دیکھیں دونوں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے کہ بھیا خدا حافظ، خدا، پوری بیبیاں دیکھ رہی، ساری بیبیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ مولا حسین کبھی اس بہن کا ماتھا چومتے، کبھی اس بہن کا ماتھا چومتے، کہتے بہنوں، میری بہنوں، میرے پاس صبر کرے، صبر کرنا، اللہ تم کو صبر دے ہمارے غم میں۔ دونوں بہنوں کے ساتھ جب خیمے کے دروازے پہ آئے اور دونوں شہزادیاں جب تڑپ کے رو رہی تھی تو بہنوں کو سینے سے لگا کر حسین کہتے بہن زینب مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا۔ اپنے آپ کو حسینی بولتے ہو؟ پھر میں میرے جملے ابتدا میں یاد رکھو، زبان سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرو، عمل۔ پوری زندگی میں بولتا جاؤں میں حسینی ہوں، میرا مولا بولے یہ میرا ہے۔ صحیح معنی میں حسینی ہو، صحیح معنی میں علی والے ہو۔ تم یہ چاہتے لڑکا لڑکی، ان کو بول رہا اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی شب نماز پڑھے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، پھر بول رہا 1000 فونز آتے، نوگاوے سے کتنے فونز کہ مولانا یہ دعا بتاؤ، یہ دعا بتاؤ، یہ دعا بتاؤ، بچے نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہا، رزق رکا ہوا، بیماریاں، پریشانیاں، اولاد نہیں ہو رہی، شب نماز پڑھو۔ کیوں؟ لڑکی بھی شب نماز سے ملتی، لڑکا بھی شب نماز سے ملتا۔ نس ہے معصوم کی، معبد بلرامی نہیں بول رہا، معصوم کی نس ہے۔ مولا علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا، مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ شب نماز اولاد کو، اگر اولاد کسی کو، میں تو پوری دنیا میں دیکھتا ہوں نا، 18 سال سارے ڈاکٹرز نے کہا کہ امپاسبل ہے۔ یہ دنیا کے ڈاکٹرز ہیں، سب سے بڑا ڈاکٹر تو بیٹھا ہوا ہے جو علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ جس کی قدرت، اس کی بارگاہ میں جا کر حسین کا اور علی کا واسطہ دے کر مانگو، عباس اور سکینہ کا واسطہ دے کر شب نماز میں مانگو۔ اولاد کسی کو نہیں ہے تو اولاد ہو جاتی، لڑکا بھی ہوتا، لڑکی بھی ہوتی، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، شب نماز پڑھنے سے یقین بڑھتا، بلیو میں اضافہ ہوتا، اتنا یقین بڑھتا کہ ہو سکتا تمہارا یقین میسم جیسا ہو جائے۔ تو نماز شب پڑھنے سے یقین بڑھتا، بلیو آتا، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو ولایت علی کا سب سے بڑا جوہر، یقین آ جاتا۔ تیسری چیز، شب نماز پڑھنے والا رزق کے پیچھے نہیں چلتا، رزق کے آگے چلتا۔ شب نماز پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا۔ نماز شب پڑھنے والا، شیعہ کی پہچان نماز شب بتائی گئی، شب نماز پڑھنے والا، کاروباری لوگ، جاب کرنے والے، بزنس میں نماز پڑھنے والے، شب نماز پڑھنے والے کا رزق کا ضامن اللہ ہو جاتا۔ آپ جس کا ضامن اللہ ہو جائے اس کا رزق رک کیسے سکتا؟
لیکن وہی بات اگر حرام رزق ہے تو ضامن نہیں ہوتا اللہ. حلال رزق ہوگا تو 100% ضامن ہوگا. میرے زبان تک ایک واقعہ آ رہا, میں کیا کروں لیکن میں نہیں پڑھوں گا, شاید کل پڑھوں. وقت نکلتے جا رہا, 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی. تو نماز شب پڑھنے والے کی زندگی ایسا بڑھتی ہے. کیوں؟ نماز شب پڑھنے والا اس کی لحد میں پہلی رات میں روشنی ہوتی. نماز شب پڑھنے والا وحشت قبر میں نہیں رہتا. نماز شب پڑھنے والا تاریکی لحد میں نہیں رہتا. نماز شب پڑھنے والا پہلی رات کے عذاب سے بچتا. نماز شب پڑھنے والے کا رزق اللہ کھول دیتا. نماز شب پڑھنے والا بڑی بڑی بیماریوں سے بچتا. نماز شب پڑھنے والے کی زندگی میں اللہ برکت عطا کرتا. کیوں کرتا؟ اس لیے کہ میں آسان طریقہ دے رہا شب نماز کا. میں یہ نہیں بول رہا 11 رکعت پڑھ سکتے 11 رکعت پڑھو, 11 نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھو, 2 رکعت شفا 1 رکعت وتر. اگر تم 9 بجے نوگاوے میں سو جاتے, پھر بول رہا پھر بول رہا پھر بول رہا پھر بول رہا, نوگاوے میں کھانا کھا کے مغرب عشاء پڑھ کے اگر تم رات میں 9 بجے سو جاتے تو سونے سے پہلے پڑھ لو, ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے 12 بجے پڑھو. نماز شب کا بہترین وقت فجر سے پہلے کا. یہ پرانی بات ہے 12-1 بجے. 12-1 بجے کوئی تصور نہیں ہے. شب نماز پڑھنے کے لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, جو علماء نے کہا وہ بول رہا. میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں تو سٹوڈنٹ ہوں. تو ہمارے علماء یہ بولتے کہ سونے سے پہلے پڑھو اور سو جاؤ, فجر پہ اٹھنا. پھر بہترین وقت فجر سے پہلے کا. نہیں پڑھ سکتے اس وقت پڑھو, سٹارٹ تو کرو. ارے مقصد یہ ہے سٹارٹ تو کرو. 3 رکعت کے 10 منٹ مانگ رہا نوگاوے کے یوتھ سے. اگر لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, لڑکی شب نماز میں دعا کرے کہ پروردگار مجھے غلام علی عطا کر, اس کو غلام علی اللہ عطا کرتا. لڑکا بولے مجھے کنیز زہرا عطا کر, اس کو کنیز زہرا عطا ہوتی. موسٹ فیورٹ نماز معصومین کی, سب سے زیادہ پسندیدہ نماز شب نماز. زندگی کیسے بڑھتی اب سنو. اچھا, شب نماز میں 300 مرتبہ الفو ہے, کئی سورے ضرور پڑھو, میں منع نہیں کر. نہیں پڑھ سکتے, اب یہ لڑکا ہے 14-15 سال کا, وہ بولا یار مجھے یاد نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں شارٹیسٹ وے میں نماز شب پڑھو. تو 2 رکعت شفا پڑھو بالکل فجر کی نماز کی طرح, 1 رکعت وتر, 2 رکعت شفا کی نیت کرو, نماز پڑھو. لیکن بی بی کی تسبیح ضرور پڑھو, اس لیے کہ قبولیت نماز ہے. بڑی آسانی سے سنیے آپ نے. ہماری نماز کی قبولیت, یہ میرے جملے نہیں, عابد بلرامی کے جملے نہیں, میرے چھٹے امام کے جملے, کہ تم میری دادی کی تسبیح پڑھو, اس لیے کہ یہ تسبیح تمہاری نماز کو قبول کرائے گی. تسبیح واجب نہیں ہے, نماز واجب ہے. آپ سوچو اہمیت تسبیح کی کہ واجب کو مستحب قبول کرانا. ہماری نماز ناقص نماز ہے, کمزور نماز ہے, ٹوٹی ہوئی نماز ہے. اس نماز کی قبولیت شہزادی کونین کی تسبیح ہے. تسبیح ضرور پڑھو. اب تسبیح کے اوپر پوری مجلس پڑھو, تسبیح کے فضیلتیں بتاؤں کہ کیا تمہاری لائف بدل سکتی. روزانہ سب کے یہاں پہ کھیت, میں نے سنا بہت کھیت ہے, ماشاءاللہ, بے شک پورا نوگاواں مومنین کا ہے. نوگاواں کیا, اور آگے بڑھ جاؤ آپ, رزق میں برکت چاہتے ہیں, کھیت میں جا کر روز صبح میں, اگر یہ چاہتے کہ کبھی کھیت میں نقصان نہ ہو, بارش نہ ہو, ان سیزنل, اور کوئی نقصان نہ ہو, جیسا تم نے دانہ بویا ہے اس کی برکت ہزاروں میں برکت دے اللہ. 2 کام کرو, کھیت میں روز جانا, جاتے ہو روز, جا کے زیارت وارثہ پڑھو 4 یا 5 منٹ کی, مولا حسین کی زیارت. جو شخص زیارت وارثہ صبح میں پڑھ کے نکلتا گھر سے اور جس منزل پہ جا کے پڑھتا, اس کے رزق کا ضامن حسین ابن علی ہو جاتا. جس کا ضامن حسین ہو جائے اس کا روک کون سکتا. اس کے بعد کھیت میں جا کے مولا حسین کی زیارت پڑھو, بی بی کی تسبیح پڑھو.
اور 100 مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بول کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو اور 90 امام کو ہدیہ کرو. اگر کوئی یہ عمل کرے 10 12 15 منٹ کا تو اس کے کھیت میں کبھی لاس نہیں ہوگا. دنیا میں جہاں میں نے یہ بتایا جو پرابلمز آ رہے تھے نا, بالکل فصل تیار اور بارش ہو گئی. کتنے پرابلم, کتنی دعائیں, تم کو ساری دنیا کے ساروں کی فصل خراب ہوگی, تمہارا نقصان نہیں ہوگا. اس لیے لیکن پھر ایک بات, یہ سب کرنے کے بعد جو حق زہرا ہے وہ بھی نکلنا ہے. حق زہرا انشورنس ہے تمہارے پیسے کی. سمجھے؟ انشورنس ہے. یہ مت بولے کہ بچتا ہی نہیں, یہ تو گلوبل پرابلم ہے. کبھی نہیں بچتا, جو ایسا بولتے نا اس کا کبھی نہیں بچتا. حق زہرا ادا کرو, ایک دانے کا نقصان نہیں ہوگا. فیلڈ کھیت میں ایک دانہ, ایک گندم کا نقصان نہیں ہوگا, ایک چاول کے دانے کا نقصان نہیں ہوگا جو حق زہرا ادا کرتا. اس لیے کہ زمانے کے امام کا حق ہے. اور 7ویں امام کا بی بی شتیتا والا واقعہ مشہور ہے کہ بی بی شتیتا کا جب لیا مولا نے اور کیا کہا تھا, اس نے ہمارے حق کو ادا کیا, ہم اس کے حق کو ادا کریں. یہ یاد رکھو, بس اس سے زیادہ نہیں بولتا. جا کے اگر کوئی تسبیح زہرا زیارت وارثہ 100 صلوات پڑھ کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور 90 امام کو ہدیہ کرے تو اس کے رزق بچ جاتا. لیکن پھر وہی کنڈیشن کہ حق زہرا ادا کرنے کے بعد یہ عمل کرو تو دنیا کا نقصان ہوگا, تم کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. یہ ایک چیز. تو شب نماز میں سب سے زیادہ فائدہ یہ آسان طریقہ. کیا آسان طریقہ؟ 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر. وتر میں صرف ایک مرتبہ سورہ خلق. آسان طریقہ دینا یوتھ کو. 300 مرتبہ الفو نہیں بولتے, مت بولو. بغیر الفو کے بھی نماز ہوتی, لیکن الفو بولنے سے بندگی کی معراج. کیوں اپنے گناہ کو تم ایکسپٹ کر رہے؟ الفو ہے نا, اللہ تو مجھے معاف کر دے. 70 مرتبہ بولو, 10 مرتبہ. اس کے بعد اللہم اغفر, مومنین کے نام لو, جتنے چاہے لو, 10 لو 20 لو, کوئی ضرور نہیں ہے 40 لینا. چوتھے امام 4000 نام لیتے تھے. جتنے نام لو گے اتنا فائدہ. مثال کی طور پر میں مثال دے رہا, تم نے اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو پیپر پہ لکھ لو نماز سے. اس کے بعد پیپر ہاتھ میں رکھو قنوت پہ. مثال دے رہا, اللہم اغفر آغا خوئی, اللہم اغفر آغا خمینی, اللہم اغفر آغا رضا گل پیگانی, اللہم اغفر آغا بیت. مثال دے رہا. اس کے بعد نوگاویں کے جتنے اللہم اغفر بولتے جاؤ. فائدہ کیا ہے اس کا؟ یہ بولنے سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ مثال کی طور پہ نوگاوے میں ایک لڑکا اور لڑکی آج کی رات نماز شب پڑھی اور اس نے کہا اللہم اغفر آغا خوئی, اللہم اغفر آغا خوئی. مثال دے رہا, جیسی تم نے نوگاوے میں کہا, معصوم کہتے, میں نہیں بول رہا, اللہ رحمت کے فرشتوں کو اس مرحوم کی مثال کے طور پہ خوئی صاحب کے, خمینی صاحب کے مزار لحد میں بھیجتے. 70,000 رحمت کے فرشتے نور کا تشت لے کے جاتے. مردہ وہاں سے پوچھتا کہ یہ آیا کیسا, کس کے لیے آیا, کیوں آیا؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ نوگاوے میں ایک لڑکی نے نماز شب میں تیرا نام لیا. اللہ کیا کرتا, اس کے بعد وہ ڈسٹنس کو ہٹاتا. مثال کی طور پہ آغا خوئی آپ نے کہا, آغا خمینی کہا. آغا خمینی کو پتا چلا کہ نوگاوے کا یہ لڑکا یا لڑکی نے میرے لیے نماز میں میرے نام لیا. وہ وہاں سے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی لحد سے, اپنی قبر سے دعا دیتے کہ پروردگار اس کی طرف سے میرے اوپر رحمت آئی, اب تو اس کے اوپر رحمت نازل کر. یہ اس کے بعد زندگی کیسے بڑھتی, بات وہاں سے چلی تھی. زندگی کیسے بڑھتی شب نماز پڑھنے سے؟ موت جلدی نہیں آتی. جتنے مردوں کے تم نام لے رہے, مثال کے طور پہ لیتے لیتے تمہاری لسٹ میں 100 آدمی آ گئے اور 100 آدمی کے تم نام لے رہے, تم بیماریوں سے بچو گے, بڑی بڑی ڈیزیز سے بچ جاؤ گے. میجر ڈیزیز نہیں ہوگی, بیماری آئے گی. بیماری کا آنا بھی ضروری ہے. اگر بیماری نہ آئے تو بندہ فرعون بن جائے. نہیں, لازم ہے, بیماری کا آنا ضروری ہے. آتی بھی ہے, جاتی بھی ان کے نام سے ہی. تو 100 آدمی کے تم نے نام لیا, اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر. تم 2 چیزوں تک گارنٹی, 3 چیزیں, رزق, بیماری اور زندگی.
موت جلدی نہیں آتی ایسی لوگوں کے لیے. کیوں؟ یہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا کرتے. کیا دعا کرتے؟ کہ پروردگار اس کو بیماریوں سے بچا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحت کے ساتھ رہے گا، نماز شب پڑھے گا. اس کے بعد دعا کرتے کہ پروردگار اس کی زندگی میں برکت دے. معصوم کہتا کہ شب نماز پڑھنے والے کی زندگی جلدی ختم نہیں ہوتی. اگر موت سے بچنا چاہتے، زندگی چاہتے، تو شب نماز پڑھ کے سنت معصومین پہ عمل کرو. شب نماز پڑھو گے، مرحومین بھی خوش ہے، حسین ابن علی بھی خوش ہے. چلو پڑھ لو محمد والا.